اسلام آباد کے دوستوں کی طرف آؤں اور جناب حسن ایوب صاحب کا آج میں نے جب سے دن کا آغاز ہوا ہے مجھے یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی ہے کہ میں حسن ایوب صاحب کی آواز سنوں. تو ذرا حسن بھائی بتائیں, اسلام آباد میں تو آج تو آپ کے پاس ویسی خبریں ہوتی ہیں, آج تو خبروں کے مرکز میں بیٹھے ہیں, لیکن ہمیں اندازہ ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک معمول کا کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے جس پر ہم بے لاکھ تبصرہ کریں, اس کی حساسیت ہے. لیکن آپ ذرا مجھے بتائیے کیا وائب ہے اسلام آباد میں اور کیا ماحول ہے؟ سر میں بڑے لوگ ہیں, کنیکٹڈ آدمی ہیں, میں ڈرتا ہوں سر. اور آج حسن نے ٹائی بھی پہنی ہوئی ہے. یار امریکہ آپ نے بین کروا دیا مالک صاحب, مجھے کم از کم اسلام آباد جانے کے قابل تو چھوڑے نا آپ. تو حسن ایوب صاحب سے بنا کے رکھنی ہے میں نے. اور میں وسیم وہی کہہ رہا ہوں اسلام آباد کے اندر وسیم جو ہے وہ آج حسن نے ٹائی بھی پہنی ہوئی ہے کافی عرصے میں. ٹائی لگائی ہوئی, کیا بات ہے, میرے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں کبھی ٹائی نہیں لگائی, تو آج ٹائی بھی لگائی ہے. خبر صاحب اتنی بار میری ٹائی کا ذکر کر چکے ہیں, دل کر رہا ہے کہ اب تو میں کھینچ کے اس کو اتار ہی دوں. ویسے میں اچھی لگی, لیکن بہرحال جی دیکھیے ٹرائی لیٹرل جو یہ ٹاکس ہیں یہ ان پروگریس ہیں اس وقت وسیم, اور اچھے کی امید رکھیں. اور اس حوالے سے یعنی فیس ٹو فیس بیٹھنے سے پہلے کچھ اس قسم کی روابط ہوئے ہیں, نوٹس ایکسچینج ہوئے ہیں, کچھ ڈیمانڈز ایکسچینج ہوئی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بالآخر جو تینوں فریقین ہیں وہ ایک کمرے کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں, جو اس وقت تک میری اطلاعات ہیں. اور اس حوالے سے باڈی لینگویج دونوں اطراف سے اچھی ہے, کوئی اس قسم کی کوئی ایسی ویسی کوئی بیڈ ٹیسٹ والی بات نہیں ہے. باقی اس سے زیادہ جو اطلاعات جو ہیں وہ نہ مجھے کسی نے دی ہیں اور نہ میں اگر ہوتی بھی تو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ آپ کو آخری بات بولنا ضروری تھی کہ ہوتی بھی تو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے, میں آپ کو پروٹوکول دے رہا ہوں, اصل میں آپ آن ایئر کہہ رہے ہیں, میں ہوتی بھی تو آپ کو نہیں بتاتا. سر یہ زیادتی ہے. لیکن اس میں ایک چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ جیسے محمد مالک صاحب نے کہا کہ یقینی طور پر ایران جو ہے وہ اس کا جو فائنینشل جو ایریا ہے وہاں پر اس کا بہت انٹرسٹ ہے. مستقل جنگ بندی تو ان کی پہلی ڈیمانڈ ہے, لیکن ساتھ ساتھ ان کے جو ایسٹس فروزن ہیں وہ ان کو ڈی فریز کروانا چاہتے ہیں, وہ سینکشنز کو اپلفٹ کروانا چاہ رہے ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ یعنی فل فور جو ایران ہے جو اس کے اوپر اس وقت اقتصادی پابندیاں ہیں وہ ختم ہو تاکہ وہ فریلی دنیا کے ساتھ ٹریڈ کر سکے. اور ایران کی آپ کو پتا ہے کہ ایک مارکیٹ ہے اور ایک 9 کروڑ کی آبادی ہے, بہت سی ایسی اشیاء ہیں جو کہ اس وقت ان کی انٹرنیشنل مارکیٹس تک جو ہے وہ رسائی نہیں ہے. وہ اپنی ان چیزوں کو مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنلی, اور مطلب بہت سی ایسی یہاں پر اگر آپ پاکستان میں بھی اسمگل ہو کر ایرانی بہت سی پروڈکٹس آتی ہیں جو کہ کوالٹی وائز کوئی مطلب پاکستانی اشیاء کے مقابلے میں خاصی بہتر ہے, اور کاسٹ وائز اگر دیکھا جائے تو ان کی قیمت خاصی کم ہے. تو ایران کے لیے ایک مارکیٹ جو ہے وہ کھلے گی, اور ایران جو ہے وہ اس وقت بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ اتنا بڑا ڈیلیگیشن لے کر آیا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں, اور امریکہ کی جانب سے بھی ڈیلیگیشن کے بارے میں بھی دو جملے بتا دیجئے. ابھی خاور بھائی سے بھی بات کریں گے. وسیم میں ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جی سوری فار انٹرجیکشن, حسن آپ بات کرتے رہیے گا. مجھے ابھی کسی بڑے امپورٹنٹ بندے نے کہا ہے کہ بڑی اچھی یہ آپٹک ڈیولپمنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ سارے اکٹھے کھانا کھائیں گے, ڈنر, سارے ڈیلیگیشنز ود پرائم منسٹر اینڈ فیلڈ مارشل, یہ سارے شاید اکٹھا ڈنر کر رہے ہیں. اور اگر یہ ہوتا ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ایک آپٹکس ہوگا, بیکاز وین یو بریک بریڈ ٹوگیدر جیسے انگریزی میں کہتے ہیں, اٹس اے ویری گڈ سائن. تو اگر یہ کھانا اکٹھے کھائیں گے جو بھی اطلاع آ رہی ہے, سو یہ بڑی ایک پازیٹیو ایک سائن ہے کہ کس ڈائریکشن میں بات جا رہی ہے. یعنی کہا ہے کہ برف پگھلی ہے اگر جی دیٹ از دا کیس. اچھا وسیم, محمد والد صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ایکسٹینشن آف سیز فائر کی بات کرتے ہیں کہ اگر ایکسٹینشن ہی ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. تو آئی ول سیکنڈ ہم, کیونکہ دیکھیں ایک ہسٹری ہے ایران کی اور یو ایس اے کی, ان کی ایک بیڈ ٹیسٹ آیا ہوا ہے, ایک دوسرے کو یہ ایک دہائیوں سے ایک دوسرے کا دشمن تصور کرتے ہیں. تو اگر ان کے درمیان اگر حالات نے بہتر ہونا ہے تو وہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ ہوں گے. تو اسلام آباد کے اندر اگر جو سیز فائر ہے اس کی ایک لمبی ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو یہ بھی پاکستان کی ڈپلومیٹک وکٹری تصور کیجئے گا. اور اسٹیٹ آف ہارمز کے حوالے سے بھی جو فارمولا ہے, اب ظاہری بات ہے کہ ایران کی اپنی پوزیشن ہے, امریکہ کی اپنی پوزیشن ہے, اور ان دونوں کو یعنی ایک نقطے کے اوپر قریب لے کر آنا یہ پاکستان کا رول ہوگا. اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں پاکستان اپنا رول پلے کر رہا ہے, بٹوین ایک برج ہے بٹوین یو ایس اینڈ ایران.
ابھی تو ویسے فیس ٹو فیس بیٹھے ہوئے ہیں یہ دونوں فریقین، لیکن اس کے باوجود پاکستان اپنا پوزیٹیو رول پلے کر رہا ہے، اور میں اس حوالے سے بڑا پر امید ہوں کہ انشاءاللہ آج اسلام آباد سے آج، یعنی کئی لوگ تو کہہ رہے ہیں نا کہ شاید یہ جو ہے وہ کل تک چلا جائے، پرسوں تک چلی جائیں ٹاکس، تو میں تو بڑا پر امید ہوں کہ آج ہی آپ کو بہت اچھی جو ہے وہ خبر مل سکتی ہے. کیا بات ہے، انشاءاللہ.